اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کل میں نے ہر فعل کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک، ان 6 صیغوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ صیغے کیسے بنتے ہیں، کس صیغے میں کون سی علامت لگائی جاتی ہے وہ صیغہ بنتا ہے۔ آج پھر وہی چیز آ رہی ہے، فعل منفی۔ کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا کہ فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مثبت اور ایک ہوتا ہے منفی۔ مثبت کا مطلب جس میں فعل کا انجام پانا، فعل کا ہونا، کسی کام کا ہونا بتایا جائے۔ فعل مثبت یعنی کسی میں کسی کام کے ہونے کو بتایا جائے، منفی جس میں کام کے نہ ہونے کو بتایا جائے، ہے نا؟ جیسے دارد وہ رکھتا ہے، دارند وہ سب رکھتے ہیں، داری تو رکھتا ہے، ہاں باقی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو منفی ہوتا ہے، یہ جو منفی ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ ہونے کو بتایا جائے، تو یہ منفی اسی مثبت سے بنتا ہے۔ مثبت کے شروع میں نون لگا دو، فعل مثبت کے شروع میں نون لگا دو تو وہ منفی ہو جائے گا۔ جیسے یہ دارت تھا، کیا ہو جائے گا؟ ندارت۔ دارت کا مطلب تھا وہ رکھتا ہے، ندارت وہ نہیں رکھتا ہے، وہ نہیں رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ چلے آپ کتاب میں دیکھیں، آپ کتاب میں دیکھیں آپ۔ چلے ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں کو، حالانکہ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن اس میں کچھ نئے ہیں یا کچھ لوگوں کو ابھی بھی وہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، سمجھ گئے؟ سب سے پہلے ضمیر فاعلی، ضمیر فاعلی میں نے کل بتایا تھا کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ہر کام کو انجام دینے والا ایک ہوتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل۔ فاعل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ فاعل جو فعل کو انجام دیتا ہے 6 طریقے کے ہوتے ہیں، اسی لیے ہر فعل کی 6 صورت ہوتی ہے۔ فاعل 6 طریقے کا ہوتا ہے، کبھی واحد غائب ہوتا ہے، کبھی جمع غائب، کبھی واحد حاضر، کبھی جمع حاضر، کبھی واحد متکلم، کبھی تو فاعل کبھی فعل میں ہوتا ہے، خود فعل میں ہوتا ہے، کبھی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ ضمیر کل فعل میں بتایا تھا، ضمیر جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو، ضمیر یعنی جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو، سمجھ گئے؟ ادھر دیکھو بیٹا، او یعنی وہ، او یعنی وہ ایک آدمی یا ایک عورت۔ او ہمیشہ انسان کے لیے آتا ہے، انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے او نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ او یعنی وہ ایک آدمی یا وہ ایک عورت۔ او آنا، آنا یعنی وہ سب، یہ بھی آدمی کے لیے، انسان کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہوتا۔ او یعنی وہ ایک شخص، آنا یعنی وہ بہت سارے لوگ، بہت سارے اشخاص، تو یعنی تم ایک آدمی،
تم، تو یعنی تو یا تم، شما یعنی تم سب یا آپ سب، تم لوگ یا تم سب لوگ، آپ سب لوگ، یہ صحیح۔ من یعنی میں ایک اکیلا، من یعنی میں ایک اکیلا، ما یعنی ہم سب۔ اب یہ جو ضمیر ہے اس کو کہا جاتا ہے ضمیر واحد غائب۔ کیا ہے؟ واحد غائب کی ضمیر ہے، یہ واحد غائب ہے اور یہ جمع غائب، جمع غائب۔ یہ واحد حاضر ہے، واحد حاضر جمع حاضر، ٹھیک، یہ ہے جمع حاضر، یہ ہے واحد، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ ہے جمع متکلم، ٹھیک۔ صیغے میں بھی یہی تھے نا، صیغہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم۔ اب یہ جو ضمیریں ہیں نا، یہ ضمیریں جیسا کہ کل میں نے سمجھایا تھا فعل کے بارے میں کہ فعل 6 طریقے کا، یعنی فاعل 6 طریقے کا ہوتا ہے، تو ہر فعل کے 6 صیغے بنتے ہیں، ٹھیک، اور ہر صیغے کی علامت بتائی تھی۔ 3 مصدر آیا تھا، نقاشی، می کشت، پاک، می کنت اور می گزارت، ٹھیک ہے، می گزارت یہ تھا، می گزارت، پاک، می کنت، نقاشی، می کشت، می نقاشی، نقاشی، می کشت، دیکھیں ان کے سب کے آخر میں دال دال آیا ہے، جی سمجھ، تو یہ جو دال ہے کہ سب میں تینوں میں، جی یہ علامت ہے واحد غائب کی، کیا ہے؟ علامت ہے، یعنی پہچان ہے۔ اسی دال سے سمجھا جائے گا کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اور جو واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ، کیا کیا جاتا ہے؟ می گزارت وہ رکھتا ہے، پاک می کنت وہ پاک کرتا ہے، نقاشی می کشت وہ پینٹنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد بتایا تھا کہ یہ تو پہلا صیغہ ہو گیا واحد غائب کا، باقی جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، اس کے صیغے کیسے بنتے ہیں؟ اب یہ چونکہ علامت ہے واحد غائب کی دال، ٹھیک، اسی دال کو ہٹا کر کے دال کی جگہ پر اگر نون دال رکھ دیا جائے، کیا نون دال رکھ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ جمع غائب بن جائے گا فوراً۔ می گزار، نون دال اس پہ لگا دیں، کیا ہو جائے گا؟ می گزارند، پاک می کن تھا، ہاں نون دال لگا دو، کنند، نقاشی می کش ہے، نون دال لگا دو، کشند ہو جائے گا۔ می گزارند وہ سب رکھتے ہیں، کیا ہو جائے گا اب ترجمہ؟ یہاں تک وہ رکھتا ہے، یہاں کیا ہو جائے گا؟ وہ سب رکھتے ہیں۔ پاک می کنت وہ ایک شخص پاک کرتا ہے، لیکن یہاں ہو جائے گا وہ سب پاک کرتے ہیں۔ نقاشی می کشند وہ سب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی دال کی جگہ پر اگر یا لگا دی جائے تو تیسرا صیغہ بن جائے گا واحد حاضر کا۔ اب واحد حاضر کا جب صیغہ بن جائے گا تو ترجمے میں تو تم آ پائے گا، مثلا می گزاری، پاک می کنی، نقاشی می نقاشی می، پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ می گزاری تو رکھتا ہے، می گزاری تو رکھتا ہے، پاک می کنی تو پاک کرتا ہے، نقاشی می کشی تو تصویر بناتا ہے۔ ایسی دال کی جگہ یہ دال لگا دو، کیا یہ دال، تو پھر جمع حاضر کا معنی دے گا، یعنی تم سب، تم لوگ،
می گزارید تم سب رکھتے ہو، پاک می کنید تم سب پاک کرتے ہو، نقاشی می کشید تم سب بناتے ہو۔ اگر اسی دال کی جگہ پر میم لگا دیا جائے واحد متکلم ہو جائے گا، واحد متکلم ہو جائے گا۔ پھر میں کا معنی لے گا، میں لگائیں گے، می گزارم میں رکھتا ہوں، پاک می کنم میں پاک کرتا ہوں، نقاشی می کشم میں تصویر بناتا ہوں، پینٹنگ کرتا ہوں۔ ٹھیک، اگر دال کی جگہ پر یہ لگا دیا جائے تو جمع متکلم ہو جائے گا۔ جمع متکلم یعنی ہم لوگ، ہم سب، ہم جو بھی کہو۔ می گزاریم ہم رکھتے ہیں یا ہم سب رکھتے ہیں، پاک می کنیم ہم سب پاک کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا می گزارند، می گزاری، می گزارید، می گزارم، می گزارید، می گزارم، می گزارید، می گزارید۔ اب یاد رکھنا یہ جو ضمیر ہے اس میں سے ہر ضمیر اپنے صیغے کے ساتھ آتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ واحد غائب کے صیغے کے ساتھ آئے گا، می گزارت کے ساتھ، پاک می کنت کے ساتھ، ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کہیں گے کہ او می گزارند یا او می گزارم یا او می گزارید، وہ ہمیشہ آئے گا واحد غائب والے صیغے کے ساتھ۔ او می گزارت، آنہا ہمیشہ جمع والے جس کے آخر میں نون ڈالو اسی کے ساتھ آئے گا بس۔ تو ہمیشہ واحد حاضر کے صیغے کے ساتھ جس کے آخر میں یہ ہو، می گزاری کے ساتھ جو جمع حاضر کے۔ یہ جو ضمیریں ہیں یہ واحد غائب کی ضمیر، یہ جمع غائب کی ضمیر، یہ واحد حاضر کی ضمیر، یہ جمع حاضر کی، یہ واحد متکلم ہے جمع۔ صیغے بھی کیا ہے؟ یہ واحد غائب کا صیغہ، یہ جمع غائب کا صیغہ، یہ واحد حاضر۔ تو ضمیریں جس طریقے سے یہ واحد غائب ہے تو واحد غائب کے صیغے کے ساتھ ہی آئے گا، کسی اور صیغے کے ساتھ نہیں آئے گا۔ آنہا ضمیر جمع غائب ہے تو یہ ہمیشہ جمع غائب والے صیغے کے ساتھ ہی آئے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں آئے گا، غلط ہو جائے گا اگر کوئی ویکتی کر دے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ چیز آپ لوگ یاد کر لو قاعدے سے۔ اب دیکھیں کتاب میں فعل منفی ندارم نداری، فعل منفی بتا رہے ہیں کہ جس میں کسی کام کا نہ ہونا بتایا جائے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ضمیر دی ہے، ضمیر میں کیا دیا ہے؟ من۔ من کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ من واحد متکلم ہے، واحد متکلم کے صیغے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی کے ساتھ آئے گا، من دارم، کیا آئے گا؟ من دارم۔ بیچ میں ایک لکھا ہوا ہے خودکار، خودکار یعنی قلم، اس کو ملا کے ایسے یوں پڑھیں گے، من خودکار دارم۔ جب شروع میں من آئے گا تو آخر میں کیا آئے گا؟ دارم۔ من خودکار دارم، میں قلم رکھتا ہوں، من خودکار دارم میں قلم رکھتا ہوں۔ تو خودکار داری، تو کون سی ضمیر ہے؟ واحد حاضر۔ تو کیا ہے؟ واحد حاضر۔ واحد حاضر کے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں یا ہوتی ہے، داری۔ تو خودکار داری، تم قلم رکھتے ہو۔ او واحد غائب پہلا صیغہ، دارد آئے گا۔ او خودکار دارد، وہ قلم رکھتا ہے۔ ما خودکار داریم، ہم سب
قلم رکھتے ہیں. شما خودکار دارید تم سب جمع حاضر ہے تم سب قلم رکھتے ہو. آنہا خودکار دارند وہ سب قلم رکھتے ہیں. اب ادھر آ جاؤ. من دفتر اس کو بیچ والی لائن کو چھوڑ دو. من دفتر ندارم یا یوں کہو من خودکار دارم دفتر ندارم. کیسے پڑھیں گے؟ میں قلم رکھتا ہوں کاپی نہیں رکھتا. تو خودکار داری دفتر نہ داری. تم قلم رکھتے ہو کاپی نہیں رکھتے. وہ خودکار دارت دفتر نہ دارت وہ قلم رکھتا ہے کاپی نہیں رکھتا. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ضمیر کو یاد کرنا ہے. من ما تو شما او آنہا. کیا یا ایسے او آنہا تو شما من ما جیسے بھی یاد کرو. یہ یاد کرنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے سب سے بڑی چیز اس میں کہ کس چیز کی ضمیر ہے کون سی ضمیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خالی یاد کرنا جیسے آپ یاد کر لو او آنہا تو شما من ما یا من ما تو شما او آنہا یاد کر لو اتنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان میں سے کون سی ضمیر کون سی ہے کون واحد غائب کی ہے کون جمع غائب کی ہے. تو اس کے سامنے ایسے یاد کر لو اس کو لکھ کے واحد غائب او واحد غائب آنہا جمع غائب تو واحد حاضر شما جمع حاضر من واحد متکلم ما جمع متکلم. سمجھ میں آ رہی ہو؟ کل سنوں گا گھما کے اگر جس کو نہیں آئے گا نا تو میں ٹائٹ کر دوں گا اس کو سیدھے بنا دوں گا. ہاں چونکہ اس سے پہلے والی فارسی میں بھی بہت زیادہ زور دیا تھا سمجھ رہے ہو لیکن پھر بھی صحیح طریقے سے غلطی کرتے ہی رہتے ہو. اب اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. ضمیر جب شروع میں آئے گی جیسی آخر میں فعل اور کا صیغہ بھی ویسا ہی آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر شروع میں او آیا ہے تو فعل جو آخر میں آئے گا واحد غائب والا یعنی جس کے آخر میں دال ہو. اگر شروع میں مثال کے طور پہ شما آ گیا تو شما جمع حاضر ہے تو جمع حاضر کے صیغے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ای دال. تو فعل جب لائیں گے تو ای دال والا لائیں گے میم والا نہیں لائیں گے. چلیں آگے بڑھیں. چلے لطفاً بخانید برائے مہربانی پڑھیے. من کاغذ دارم دفتر نہ دارم میں کاغذ رکھتا ہوں کاپی نہیں رکھتا. او پاکن نہ دارد غلط گیر دارد وہ ربڑ نہیں رکھتا وائٹنر رکھتا ہے. شما خطکش دارید ما خطکش نداریم تم سب وہ لائن کھینچنے والا جو ہوتا ہے اسکیل ٹھیک خطکش اس کو کہتے ہیں. تم سب اسکیل رکھتے ہو ہم سب اسکیل نہیں رکھتے. ما ماجک نداریم مداد رنگی داریم ہم سب مارکر نہیں رکھتے رنگین پینسل رکھتے ہیں. آنہا پاکت نامے ندارند من پاکت نامے دارم وہ سب لفافہ نہیں رکھتے وہ سب لفافہ نہیں رکھتے میں لفافہ رکھتا ہوں. شما تقویم نداری احمد تقویم دارد تم کیلنڈر نہیں رکھتے احمد کیلنڈر رکھتا ہے. حسین و مہدی پوشے ندارند زیر دستی دارند حسین اور مہدی پوشے یعنی فائل ندارند نہیں رکھتے زیر دستی دارند پیڈ رکھتے ہیں. ٹھیک اب یہ پھر کل کی طرح سے آ گیا. مانند مثال جائے گزین کنیت مثال کی طرح سے آپ کو جائے گزین کرنا ہے یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر
کیا لانا ہے، کیسے لانا ہے، وہ پہلے مثال دیں گے، مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اگر آپ نے مثال سمجھ لیا تو جائے گزین کرنا آپ کے لیے بالکل سہل اور آسان ہو جائے گا۔ وہی کل کی طرح ہے بالکل۔ دیکھو ما پاکت نام داریم، پہلے فعل کو مثبت لائے ہیں داریم، پوچھے نہ داریم، ہم سب لفافہ رکھتے ہیں، فائل نہیں رکھتے، ٹھیک۔ اس کے بعد 3 کلمے دیے، آنہا کون سی ضمیر ہے، جمع غیر۔ اس کے بعد مداد پینسل، پھر مداد تراش شارپنر، ٹھیک ہے، یہ 3 کلمہ دیا ہوا ہے۔ پھر ان تینوں سے جوڑ کر کے جملہ بنایا، کیا، آنہا مداد دارند، مداد تراش ندارند، وہ سب پینسل رکھتے ہیں، شارپنر نہیں رکھتے۔ اب یہ مثال آپ کو دے دی، مثال سے سمجھا دیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، ٹھیک۔ اب نیچے ما کاغذ مقوا، ماں کاغذ داری، کیا آئے گا، ہاں ماں کاغذ داری مقوا نہ داری، ہاں۔ دوسرا کیا آئے گا بابو، احسنت، او عینت دارد اسا ندارد۔ تیسرا آپ بتائیں، شما عاشق کاشف دارد آئے گا۔ شما کون سا صیغہ ہے، کون سی ضمیر ہے، جمع متکلم ہے، جمع حاضر ہے۔ جمع حاضر کے صیغے کے آخر میں کیا رہتا ہے، میم رہتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد کرو۔ ابھی یہ دال ہوتا ہے دارید، کیا آئے گا، اس یاد کرنا نا، او دارد آنہا دارن، تو داری شما دارید من دارم ما دارین، کیا رہے گا، شما قاشق دارید چنگال ندارید، دونوں کرے گا نا، پہلے میں جو صیغہ آئے گا وہی صیغہ دوسرے میں آئے گا، جب تک ضمیر نہیں بدلے گی صیغہ وہی رہے گا۔ ہاں ضمیر بدل جائے، جیسے کہا جائے کہ شما قاشق دارید ما قاشق ندارین، اب یہاں ماں آ گیا تو ندارین ادھر آ جائے گا، جب ماں بدلے گا تو صیغہ بدلے گا۔ لیکن جب ایک ہی ضمیر ہے، شما قاشق دارید، تم سب چمچ رکھتے ہو، چنگال نہ دارید، وہ کانٹوں والا چمچ نہیں رکھتے۔ چلو صفی چوتھے نمبر کا کیا آئے گا، مینگنے، ہاں من مینگنے دارم، چسب کیا رہے گا، جب ایک من ہی ہے، ایک من تو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ضمیر تو ایک ہی ہے نا، من، تو دونوں جگہ فعل چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو وہی آئے گا، بھائی متکلم ہی آئے گا، دارم نہ دارم آئے گا۔ من مینگنے دارم، چسب نہ دارم، میں اسٹیپلر رکھتا ہوں، چسپ نہیں رکھتا۔ پانچواں کیا رہے گا بابو، پانچواں ریشے، درخت ریشے، کیا رہے گا وسیم، درخت ریشے دارد، درخت ریشے دارد، ریش ندارد، درخت ریشے دارد، ریش ندارد۔ آنہا میز دارند، چراغ مطالعے ندارند، آنہا میز ندارند، چراغ مطالعے دارند، بالکل کہہ سکتے، لیکن اوپر جیسے مثال دیا ہے ویسے ہی تو آپ کو کہنا ہے۔ مثال اگر نہ دی ہوتی تو آپ اپنی مرضی سے
چاہے پہلے فعل مثبت لائے بعد میں منفی یا پہلے منفی لائے بعد میں مثبت، لیکن جو مثال دی ہے مثال میں پہلے فعل کو مثبت طریقے سے لایا گیا ہے اور پھر منفی. تو آپ بھی جب جملہ بنائیں گے جائے گزین کریں گے تو اس میں اس چیز کا لحاظ کریں گے کہ پہلے فعل کو مثبت لانا پھر منفی. مانند مثال بگوید، اب یہاں پہلے مثال دے رہے ہیں، اسی مثال کی طرح سے آپ کو بتانا ہے. دیکھیں پہلے ضمیر لائی گئی ہے من، کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم. اس کے بعد دو تصویریں بنی ہوئی ہیں، ایک تصویر پر کٹ کا نشان ہے اور ایک تصویر پر کٹ کا نشان نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کٹ کا نشان نہیں ہے اس کے لیے فعل کو مثبت لانا ہے، اور جس تصویر پر کٹ کا نشان ہے اس کے لیے فعل کو منفی لانا ہے. جیسے کہیں گے من ماجیک دارم، پہلی تصویر میں ماچک بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے فعل لائیں گے دارم. دوسری تصویر میں پینسل ہے جس پہ کٹ کا نشان ہے تو کہیں گے مداد رنگی ندارم. من ماجک دارم مداد رنگی ندارم. اب آپ کو بتانا پہلے یہ لکھ کے لانا تم لوگ. چلو جی جیسے یہاں مثال دی ہوئی ہے اوپر کہ ایک ضمیر لائی گئی ہے، ضمیر کے بعد دو تصویریں، دو تصویروں میں سے ایک تصویر پر کٹ کا نشان ہے تو جس تصویر پر کٹ کا نشان نہ ہو اس کے لیے فعل مثبت لائیں گے، اور جس تصویر پر کٹ کا نشان ہے اس کے لیے فعل منفی لائیں گے. دیکھا جس میں پہلے مثبت ہے، جس میں اگر یہ کٹ کا نشان پہلے والے پر ہے تو پہلے فعل منفی لائیں گے، ٹھیک، بعد میں مثبت لائیں گے. اور اگر تصویر میں کٹ کا نشان دوسری والی تصویر پر ہے تو پہلے فعل کو مثبت لائیں گے دوسرے کو منفی لائیں گے. فرق نہیں پڑتا، تصویر دیکھ کر کے آپ سمجھ لیجئے گا کہ کہاں فعل مثبت لانا ہے کہاں منفی لانا ہے نا. جہاں کٹ کا نشان نہیں ہے فعل مثبت لائیں گے، جس پر کٹ کا نشان ہے اس کو منفی لائیں گے. ٹھیک سمجھ میں آیا یہ؟ ہاں تو یہ کل کی تمرین ہے آپ لوگوں کی، کل اس کو لکھ کر کے لائیے گا. چلے اور اگر کوئی مشکل ہو کوئی دقت پریشانی ہو درس میں تو بتائیں. کیا ہے فی لہا بتا رہا ہوں. ایک ہاتھی بنی ہوئی ہے، ہاتھی کا دانت ہے، اور ایک بکرا بنا ہوا ہے، بکرا کی سینگ ہے. سینگ اس میں بلے بڑا اور ہاتھی کی سینگ اس سے بڑا نہیں ہوگا. نہیں بکرے کی سینگ اور ہاتھی کی سینگ. دیکھیں کیا کیا بنا ہوا ہے. یہ پہلے میں اسکیل بنا ہوا ہے، پھر پرکار ہے، پھر سوزن سوئی ہے، اس کے بعد قینچی، پھر اس کے بعد جو ہے پاکن، کیا کہتے ہیں اس کو پاکن، اور یہ کیا ہے غلط گیر. یہ بات دوربین ہے، اس کے بعد اور یہ زیر دستی اور یہ پوشے. ٹھیک ہے، یہ فی لہا اور یہ شاخ ندار. بتا دیا. بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ بکرے کیا کہتے ہیں؟ بکرے کو لکھنا ہی نہیں ہے. بکرے کو کیا بھس کہتے ہیں. کو لکھنا ہے، ہمیں لکھنا ہے فی لہا آج دارت شاخ ندار بلے شاخ ندارند فی لہا جمع ہے. جمع تو یہ سب کا یاد رہے. جمع بابا دیکھ کہاں پر ضمیر ہے. جمع چلو